پوری ہسٹری ہے کہ اس میں مروان نے کس طرح سے آگ بھڑکائی، جو کچھ بھی ہوا، اور فائنلی امام علی مقام نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر جو کام کرنا ہے وہ باہر آ کے پھر اعلان کرتے ہیں نا، بند کمرے میں کیوں کرے گورنر ہاؤس میں، کیونکہ اس طرح کے فیصلے تو پھر سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ اب لمحہ آ چکا ہے جو سوال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ وہ مدینہ جو مدینہ منورہ، یثرب سے مدینہ منورہ، میرے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نور سے بنا وہ مدینہ آج جو ہے وہ آل کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے مصلحتیں بہت ہیں، کیا منظرنامہ ہوگا وہ ظاہر الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب کہ جہاں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے آخری حاضری دی ہوگی، جہاں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آخری حاضری دی ہوگی، جہاں امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دیگر رفقا کی بارگاہ میں یا احباب کی بارگاہ میں، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہم 2 4 6 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تو جناب امام حسین نے تو 56 کے 56 سال وہاں گزارے تھے۔ 56 سال بعد جدائی ہو رہی تھی اس مدینہ سے جہاں امام حسین کا سب کچھ موجود تھا، ایسا ہی ہے، اسے چھوڑ کے آپ رخصت ہو رہے تھے۔ تو کسی سٹی کو نہیں چھوڑ سکتے صاحب جہاں پہ 2 4 سال رہتے ہیں۔ آخری 2 راتیں آپ نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں گزاری ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاض الجنہ میں آپ حاضر ہوئے، آپ نے نوافل ادا کیے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اپنے رب کے حضور میں آپ نے چند جملے عرض کیے۔ پہلے رب رحمان کی بارگاہ میں التجا کی ہے ریاض الجنہ میں، عرض کیا اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، کہ اے میرے مولا یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ کا روزہ ہے اور میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں، اور تیری بارگاہ میں اس دعوے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کے مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنے سفر کو شروع کرنا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ دعویٰ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا انی احب المعروف وانکر المنکر، میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور منکرات کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ، اور اب میں جس سفر کو شروع کر رہا ہوں اس سفر کی ابتدا میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں۔ کس واسطے سے مدد مانگتا ہوں؟ اس صاحب قبر کے واسطے سے مدد مانگتا ہوں۔ روضہ رسول میں جو میرے نانا تشریف فرما ہیں ان کے واسطے سے تو اسے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما، اور جس سفر پہ میں جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ پہلے اپنے رب کے حضور یہ التجائیں عرض کر کے آپ پھر نانا حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کے قدموں میں سر رکھا، اور راوی کہتے ہیں وہ بکا بکاء شدیدا، اور آپ اتنا روئے کہ 56 سال کے حسین کو اتنا روتے ہوئے کسی آنکھ نے سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا کیفیات ہوں گی، کیا کیفیات ہوں گی؟ وَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں میرے رسول، یا اللہ کے محبوب نبی، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے دل کا حال یہ ہے لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ جَوَارِكَ كَرْهًا وَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وہ لمحہ آ گیا ہے کہ میں مجبور ہو کر آپ کے جوار کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کے جوار رحمت سے دور جا رہا ہوں۔ وَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، اور جدائی کی وجہ ہے آپ نے واضح بیان کیا، آپ نے فرمایا حیثو انی لم ابائی لیزید شارب الخمور وراکب الفجور، جو آپ نے بھی ابتدا میں کہا اور پیر صاحب نے بھی فرمایا۔ حضرت نے عرض کیا نانا حضور میرے جانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، تو یزید کی بیعت کو میں کیوں قبول کروں؟ وہ شراب پیتا ہے اور صاحب فجور ہے، تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ امام حسین نے 28 رجب کو 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے یہ بیان اپنے آقا کے قدموں میں دیا ہے۔ آج مفتی صاحب کوئی بھی بات کریں، آج علماء کوئی بھی بات کریں کہ حضرت امام حسین کیوں رخصت ہوئے تھے، تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے بتایا ہے کہ یزید کے یہ 2 وصف ایسے ہیں کہ جو میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے گھٹی آپ نے عطا فرمائی ہے۔ نانا حضور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں
ہوں گا تو کامیاب ہو کر آؤں گا، حسین ناکام ہو کر نہیں آئے گا۔ وَهَا أَنَا خَارِجٌ مِّن جَوَارِكَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، پھر یہ عرض کرتا ہوں کراہت کے ساتھ میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام حسین، آخری دو جملے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین غش کی کیفیت میں جب مدہوش ہو جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا حبیبی یا حسین، اے میرے حسین، اے میرے محبوب، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرے بابا علی بھی انتظار کر رہے ہیں، تیری ماں فاطمہ بھی انتظار کر رہی ہے، تیرے بھائی حسن بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تم کامیاب ہو کر ہماری بارگاہ تک اور اس کے پہنچو۔ بعد پھر آپ اپنی والدہ محترمہ امی جان کی بارگاہ میں گئے، پھر بھائی جان کی بارگاہ میں گئے اور دیگر احباب کی بارگاہ میں گئے۔